ہم بات کر رہے ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب سے۔ حاجی صاحب آج جو پاکستان کے حالات ہیں، بلوچستان میں بڑی صورتحال خراب ہے، خیبر پختونخوا جو آپ کا صوبہ ہے وہاں پہ بھی حالات بڑے خراب ہیں۔ خود آپ کا جو خاندان ہے اس کو شہیدوں کا خاندان کہا جاتا ہے۔ آپ نے شبیر بلور کی قربانی دی، بشیر بلور کی قربانی دی، ہارون بلور کی قربانی دی، اور بھی آپ کی پارٹی نے بہت قربانیاں دی۔ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے جو شہید ہیں ان کی لمبی ایک فہرست ہے جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے۔ یہ پاکستان کے حالات جو ہیں یہ کیوں یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بڑے مزے کا سوال ہے۔ سب پہلے اس کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہوا کیوں۔ مجھے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس ملک میں عوام کے سیاستدانوں کے اختیارات کم ہیں۔ جب افغانستان کا مسئلہ اٹھا تو یہاں سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تو صرف ہمارے ولی خان نے اس کے ساتھ اختلاف کیا تھا۔ باقی ساری پارٹیاں کہتے ہیں ہاں جی جہاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اس چیز کو نہ اٹھائیں، اور اس سرزمین پر اس دھرتی پر اگر آپ نے آج آگ لگا دی تو پھر یہ آگ بجھے گی نہیں، یہ دھرتی جلتی رہے گی۔ اس وقت اب یہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا، امریکہ نے پیسہ دیا، اور ہمارے اس وقت جو لیڈر تھے جو حکومت حکمران، انہوں نے وہاں سے جہاد شروع کر دیا اسلام کے نام پر۔ تو ہماری ساری پارٹیاں اس میں شروع ہو گئی، جہاد ہے جہاد ہے، اور پھر اس میں وہاں پر جا کے انہوں نے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ وہ اس ایک نئی چیز ابھری پختونوں میں۔ پختون جو تھے یہ بڑے مسلمان ہیں پکے، یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے لوگوں میں یہ اتنا کچھ ہے، پنجاب کے لوگ بھی، لیکن اتنا نہیں ہے، یہ زیادہ تر ملا سے بڑے متاثر ہیں۔ تو انہوں نے جب وہاں پر یہ ہوا کہ جہاد ہے، اور جہاد میں تو ایک نئی نسل بنی جو اس نے کہا کہ اسلام میں جہاد ہے، ہم نے دوسرا نے کہا کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے دوسرا حصہ۔ تو وہ ہمارے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی مسجد کا مینار ہوتا ہے نا، منارہ جسے کہتے ہیں، اس پہ اذان دے رہا تھا۔ تو کہیں باہر سے پہاڑی آدمی آیا تو اس نے دیکھا تو اس سے گرد گھوما اس کے مینارے کے خلاف، اور کہا کہ اوپر آدمی چیخ رہا ہے۔ تو اس سے کو راستہ ملا تو کھڑے ہو کر اسے کہا کہ اے بابا، میں بھائی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جس نے تمہیں چڑھایا وہی تمہیں اتارے گا۔ تو جنہوں نے یہ سارا کیا ان کے ذمہ ہے، وہ کر سکتے ہیں کریں، نہیں کرتے ان کی، لیکن میرا ملک تباہ ہو رہا ہے آج، ہماری اکانومی تباہ ہو چکی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ 2 صوبے اس وقت وہ ایک آگ میں جل رہے ہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں، ہمارے بہت لوگوں کو پتہ نہیں۔ بھائی اس کا مطلب یعنی آپ ٹرین سے شام کے بعد ہمارا کچھ بنو سے لے کے ادھر تک ڈیرہ اسماعیل خان اٹھا، اس علاقے میں شام سے بعد حکمرانی کسی اور کی ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئٹہ سے لے کے ذوب تک حکمرانی اور لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو بھائی ان لوگوں کے ساتھ پہلے آپ یہاں تو نپٹے نا۔ بلوچستان میں جو کچھ ہوا تو دیکھیں جی، جب آپ اپنے بھائی کو اس کا حصہ جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو گلے سے پکڑے گا۔ یہ تو اترتے ہوں، میں تو اسمبلی کے فلور پہ ایک دم یہ تقریر کی تھی، میرا وہ ریکارڈ پہ موجود ہوگا کہ اگر ایک بھائی کو آپ کریں تو وہ دوسرا بھائی اس کو منت کرتا ہے، پہلے سماجی کرتا ہے کہ میرا حق دو، نہیں مانتا تو پھر وہ بندوق اٹھا کے اس کے بھائی کے لیے بیٹھتا ہے، اور صبح جب نماز گئے تو اس کو فائر کر کے مارتا ہے کہ میرے بچے نہ کھائیں تو تمہارے بھی۔ تو آج آپ نے بلوچوں کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں سے ریٹرن ان کا بھی مشکل ہے۔ شروع سے یہ تو ایوب خان کے زمانے میں نوروز خان کو پھانسی کی گئی۔ بھائی جو ان کی بات ہے ان سے سنیں، ان سے بات کریں، مذاکرات سے مسئلہ، لڑائی سے، مارنے سے اور گولی چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کبھی۔ یہ اصل آپ نے بات کی ہے کہ گولی چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور اسی لیے حبیب جارب نے کہا تھا محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ اب آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا پشاور میں رہتے ہیں، کہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ پشاور سے تو میں نکل آیا ہوں جی۔ اچھا، میں ایسا بدقسمت انسان ہوں کہ ہمیں کھاتے پیتے گھرانے سے ہمارا تعلق تھا۔ ایوب خان کے زمانے میں ہمارے گھر میں 3 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، کاروبار تھا، بزنس تھا، نئی سے نئی گاڑی، مجھے تو نہیں شوق تھا، میرے بھائی بشیر بھائی کو بڑا شوق تھا، نئی سے نئی بڑی گاڑیوں وہ لے کے آتا تھا، اور بڑا اچھا ہمارا وہ تھا۔
سیاست میں آنے کے بعد بھی ہم بڑے ویل ٹو ڈو تھے اپنے صوبے میں، ایک اچھا کھاتا پیتا گھرانہ، لیکن آج ہم تکلیف میں ہیں. ہمارا گھر سے جنازے بھی اٹھ گئے اور اقتصادی طور پہ بھی ہم ختم ہو گئے. میرا گھر بک گیا، بشیر کا گھر بک گیا، الیاس کا گھر بکنے والا ہے، عزیز کا گھر بک گیا. تو ہم بہت تکلیف میں. میں نے خوشی سے میں پشاور کو چھوڑنے کے قطعاً تیار نہیں تھا. پشاور تو میں پیدا ہوا ہوں، میں نے مر کے جانا بھی وہیں دفن ہونا ہے، پشاور میں دفن ہونا ہے. لیکن یہ کہ میں اقتصادی طور پہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا، اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ. اور پھر مجھے اس اسمبلی، اس الیکشن میں، 24 کے الیکشن میں اگر مجھے ہروایا نہ جاتا تو پھر میں پشاور نہ چھوڑتا. اب میں نے دیکھا میری جس میں الیکشن لڑ رہا تو میری عمر کو تقریباً 85 سال، 84-85 سال تھی، اور اس تکلیف میں نے الیکشن لڑا. اور سردی تھی، میں بیمار بھی تھا، لیکن میں الیکشن لڑا اور مجھے جیتا وہ الیکشن وہاں دیا گیا. تو پھر میں نے کہا میرے دوست مجھے نہیں چھوڑتے اسمبلی میں، تو چلو میں گھر بیٹھ جاؤں گا. تو پھر میں یہاں آ گیا. تو اب ہمیں یہ ہے کہ ہم نے پشاور، میرے دل پہ زخم ہے، میں پشاور کیوں چھوڑا. اور میں پھر بھی میری خواہش ہے کہ میں پھر پشاور جاؤں، پھر میں پشاور میں بیٹھوں. انشاءاللہ آپ پشاور ضرور جائیں گے. اور میرا بھائی، میرا بچہ ہے، اپنا میرا نواسا ہے، پوتا ہے، شبیر کا بیٹا، شبیر کا بیٹا عظیم بلور. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں کھڑا کریں گے پشاور میں. اگر ہمارے دوستوں نے ہمیں اجازت دی تو ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ اس کو وہاں سے ممبر بنائیں گے. اور پھر ہم دوبارہ، دل کی ایک خواہش ہے کہ ہم سب جا کے پشاور میں بیٹھیں. کچھ کہہ نہ سکے، کچھ کہہ بھی گئے. تھینک یو. حاجی غلام احمد بلور صاحب بہت بہت شکریہ.